کئی برسوں سے دلی کی تہاڑ جیل میں قید کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک نے اپنے خلاف جو بعض الزامات ہیں ان کا اقبال جرم جو ہے اب وہ کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے صدر میں پلانٹڈ دھماکہ ہوا، کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کریں، ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ، بیٹنگ ٹیرر اور ایز اے بیٹر۔ شہر قائد کے امن پر دہشت گردوں کا حملہ، داؤد پوتا روڈ صدر میں سائیکل پر نصب کیا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا۔ ڈیلیمیٹیشن کی جو یہ ہے 1957 کا جو ریپرزنٹیٹیو پبلک ایکٹ ہے، اس کی رپورٹ جو ہے یہ آئی ہے، اس کا آج اس میں انہوں نے چھاپی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر کو ایک پارٹ بنا کے اس پورے خطے کا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیلیمیٹیشن کی صورتحال بنا دی ہے۔ آپ کو خوف لگتا ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے والا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے۔ آپ کا دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے، اس پہ اعتراض انڈیا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم اس پہ کلیم ہے، آپ کیسے بنا سکتے ہو؟ گلگت بلتستان میں آپ کام کرتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم کیسے کلیم کر سکتے ہو؟ نیلم جیلم پروجیکٹ تم کرتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ اور اچھی بات جو میں کم از کم انڈیا میڈیا کی ایک بات یہ کہوں گا کہ ان کی نیشنل پالیسی کم از کم ایک ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ الگاؤوادی نیتا یاسین ملک نے دلی کورٹ کے سامنے اپنے سبھی آروپوں کو سویکار کر لیا ہے۔ آتنکواد سے لے کر آتنکواد کرتیہ کی سازش رچنے تک جیسے تمام آروپوں کو اس نے سویکار کر لیا ہے۔ سوتروں کے انوسار یاسین ملک نے یہ مان لیا ہے کہ وہ آتنکی گتیودھیوں میں شامل تھا۔ اس نے اپرادھک سازش بھی رچی اور اس پر لگی دیشدروہ کی دھارا بھی صحیح ہے۔ اس طرح یاسین نے اپنے سارے ککرموں کو خود ہی قبول کر لیا۔ دوسری طرف پاکستان میں کراچی میں بڑا بم دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے 13 لوگ زخمی ہو گئے اور ایک ویکتی کی جان چلی گئی ہے۔ پاکستان میں لگاتار ہو رہے بم دھماکوں سے پاکستان میں دہشت کا ماحول ہے، اور پاکستانی جنتا میں اب یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ پتہ نہیں کب دھماکہ ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن رپورٹ اور بھارتی اقدامات کے خلاف پیش کی گئی قرارداد تھی جو ان کی طرف سے پیش کی گئی، اس کو متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف انڈین میڈیا نے عدالتی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ کئی برسوں سے دلی کی تہاڑ جیل میں قید کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک نے اپنے خلاف جو بعض الزامات ہیں ان کا اقبال جرم جو ہے اب وہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی وکیل لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی جو یہ ہے 1957 کا جو ریپرزنٹیٹیو پبلک ایکٹ ہے، اس کی رپورٹ جو ہے یہ آئی ہے، اس کا آج اس میں انہوں نے چھاپی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر کو ایک پارٹ بنا کے اس پورے خطے کا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیلیمیٹیشن کی صورتحال بنا دی ہے۔ بلاول صاحب آج بولے تو ہیں، اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل ایشو ہے نا، اٹ واز سٹارٹڈ آن 370۔ آپ کو شاید یاد نہیں کہ پورے پاکستان کے صحافیوں کو ایک دفعہ بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اس کو انڈیا کے ساتھ صلح شلح کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس وقت باجوہ صاحب نے خود بلایا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس میں بڑا پون آف کنٹینشن بنی اور شور شار مچا۔ اب اس وقت یہ جو مشال ملک نے کہا ہے نا، بڑی اہم بات ہے۔ پاکستان جس کرائسس کے اندر گھس چکا ہوا ہے، اب کشمیر جو ہے یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں رہ گیا، یہ ریجنل ایشو بن گیا ہوا ہے، یہ چائنا کا ایشو بھی ہے، کیونکہ کشمیر از ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود سی پیک۔ لداخ کی جو لڑائی ہے، لداخ کے بارے میں انہوں نے غلطی سب سے بڑی یہ کی کہ لداخ کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ پہلے وہ آزاد کشمیر کا آزاد ایک کچھ ریاست کا سٹیٹس تھا، وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کنسیڈر نہیں ہوتی تھی۔ سی پیک یہ سارا کچھ وابستہ ہے کشمیر کے ساتھ۔ آپ کا دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے، اس پہ اعتراض انڈیا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم اس پہ کلیم ہے، آپ کیسے بنا سکتے ہو؟ گلگت بلتستان میں آپ کام کرتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم کیسے کلیم کر سکتے ہو؟ نیلم جیلم پروجیکٹ تم کرتے ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح وہ جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے۔ تو جب تک کشمیر ایشو سیٹل نہیں ہوتا، نہ پاکستان کی اکنامک لائف بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی پولیٹیکل لائف بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی انٹرنیشنل لائف۔ اچھا، اور اس کے بعد متفقہ قرارداد منظوری ہے، پھر خط بھی لکھا ہے اقوام متحدہ کو بلاول صاحب کی جانب سے، تو کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ انڈین میڈیا کو تو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شور واویلا ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں، انڈیا میڈیا زندہ اس بات پہ رہتا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات جو میں کم از کم انڈیا میڈیا کی ایک بات یہ کہوں گا کہ ان کی نیشنل پالیسی کم از کم ایک ہے۔ ہمارے ملک میں کم از کم اینٹی انڈیا فیلنگز کے حساب سے
اگر ہمارا کسی بندے پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ہم یہی لگا کے اس کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں. وہاں ایک ریاست کا بیانیہ ہوتا ہے, اوپر مودی ہو, اوپر منموہن سنگھ ہو, اوپر راجیو ہو, کوئی ہو, اندرا گاندھی ہو, ریاست کا بیانیہ ہے, اسی کو کلیم کریں گے ملک سے باہر. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں الطاف حسین ہو یا کوئی اور ہو, میں بڑے لیڈروں کا نام, کون سا بڑا لیڈر ہے کہ جس نے خاص طور پہ ریاست کے بیانیے کو چیلنج نہیں کیا. اچھا بیرسٹر صاحب, آخری سوال سر آپ سے, اس کا بس مختصر سے جواب میں چاہوں گی کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا اگر پاکستان اور بھارت اس وقت ٹریڈ سٹارٹ کریں, تجارت سٹارٹ کریں اور اس مسئلے کو جو ہے ایک بالکل ایک نیا موڑ لیں اور یہ کہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دشمن سمجھے بلکہ ہم یہ کہیں کہ دونوں ملک مدد کریں ایک دوسرے کی, یعنی یہ کہ ظاہر بھارت ہی زیادہ مدد کر سکتا ہے, تو کیا اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے؟ بالکل, اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 70 سال سے جو چل رہا ہے وہ ویسٹ کے پیسے پہ چل رہا ہے, اور خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو نقد امداد وہ ان کو دے رہے ہیں ملٹری مدد سے یا دہشت گردی کے خلاف, یا جو بھی آپ نام لے لیں, لیکن 1949 سے لے کے تو بلینز آف ڈالر جو آئے ہیں اس پہ پاکستان چلتا رہا. اس میں جو کمی تھی وہ یا تو عرب کنٹریز پوری کرتی رہی ہیں یا IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے پورے کرتے رہے ہیں, اور آخر میں گزشتہ 7-8 سالوں سے چین کا بھی اس میں جو ہے ایک حصہ آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی تھی, جو کہ اب وہ پائپ لائن ٹوٹلی کٹ آف ہو گئی ہے. اب اگر آپ چاہیں بھی تو کوئی آپ کو اس پیمانے پہ پیسے نہیں دے گا, تو پیسے تو چاہیے نا. جو عیاشیاں ہیں, جو مالات ہیں, جو گاڑیاں ہیں, جو اپریٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی سٹائل اور سٹینڈرڈ میں کہیں آگے ہے, وہ تو یورپ سے بھی کہیں آگے ہے. وہ مسالیں آپ دیتے ہیں, وہ لوگ سائیکلوں پہ کام کرنے جاتے ہیں, اور آپ جو ہے 98 کروڑ خرچ کر کے تو ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے, تو اس کے یہ پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن, آپ کی بزنس کمیونٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پروڈکٹیو اور پروگریسو ایکٹیویٹی میں. اور یہ فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے, یہ انڈیا کو بھی ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک مڈل کلاس ہے جس کے اندر پرچیزنگ پاور ہے, اور وہ انڈیا اپنی چیزیں. میں یہی پوچھنے لگی تھی بیرسٹر صاحب, رکیے گا, میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان تو صحیح ہے, ہمیں تو ضرورت ہے, لیکن بھارت ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو کیا وہ کہے گا کہ بھائی نہیں, ہم کیوں کریں؟ بھارت کو زیادہ بڑا فائدہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے پاکستان کی نسبت, نہ صرف انڈسٹریل بلکہ ایگریکلچر پیمانے پہ بھی. دونوں سطح پہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ہے, اور پاکستان کی مارکیٹ میں ان چیزوں کی کمی ہے, ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے جو